اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں. ہم سب یہاں اس لیے بھی آئے ہیں کہ جہاں ہمیں ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ہے، وہیں دوسری طرف ہم ہدایت بھی چاہتے ہیں اور نجات بھی چاہتے ہیں. یہاں پر ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں صدا ہے حل من ناصر ینصرنا، اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے بھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ بھلے ہی وقت کتنا بھی گزر گیا ہو، لیکن آج بھی آپ کی آواز پر ہم لوگ یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ حسین پہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہے، حسین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، حسین کے مقصد کو روشن کرنے کے لیے ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر ہماری زندگی ہے تو پھر نہ ہم حسینی رہ جائیں گے نہ ہم عزادار رہ جائیں گے. کیونکہ جو عزادار ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف حسین کی عزاداری بھی کرے، دوسری طرف حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے بھی. جو لوگ بھی یہ پروگرام کرتے ہیں، جو لوگ شرکت کرتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک قدم حسین کی طرف بڑھاتے ہیں تو 10 قدم جنت آپ کی طرف بڑھ کر آتی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ جتنا ہم اس قربانی کو یاد کرتے جائیں گے اتنا ہم دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جتنا ہم حسین کا نام لیتے چلے جائیں گے اتنا ہمیں تکبیر کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم حسین تک آ گئے تو گویا ہم خدا تک بھی پہنچ گئے، اور اگر ہمیں حسین نہیں ملا تو پھر ہمیں خدا بھی نہیں ملے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی عظمت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کی عظمت ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے عظیم دولت دی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ یوں ہی یہاں چلے آئے ہیں، نہیں، آپ یوں ہی نہیں آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے تب آپ آئے ہیں. آپ یہی تو کہتے ہیں کہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو یہاں پر نبی آتے ہیں، یہاں پر علی آتے ہیں، یہاں پر خود حسین آتے ہیں، ہمارے وقت کا امام آتا ہے. تو جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور اتنی ذوات مقدسہ یہاں آتی ہیں اور ہم اس فرش عزا پر جب بیٹھتے ہیں تو گویا ہم حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام معصومین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جو معصومین کے ساتھ بیٹھے اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، جو یہاں پر نہیں آتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. یہ امتیاز ہے ہمارا کہ ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں نبی بیٹھتے ہیں، جہاں علی بیٹھتے ہیں. بس عزیزو، جہاں ہمارا یہ ایک امتیاز ہے وہیں ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ بیٹھے لیکن انہوں نے نبی سے کچھ سیکھا نہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے نبی سے کچھ سیکھا نہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی ساری زندگی نبی کے ساتھ گزر گئی لیکن انہیں نبی کی معرفت حاصل نہ ہوئی. تو پھر ہم جو عزادار ہیں بچپنے سے فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، یعنی ہم فرش عزا پہ نبی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم علی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزاری ہے ہمارے اندر کوئی انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اگر کسی کو ہم برا کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ حسین نے ہمارے وجود میں کتنی تبدیلی پیدا کی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد.
یہ جب ماہ ازاں آتا ہے، یہ جو 2 مہینے 8 دن ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل حسین ہمارے دل کے بند دروازوں پہ دستک دیتے ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن حسین چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل حسین آتے ہیں اپنے عزاداروں کے پاس کہ تم ہمیں اپنے دل میں جگہ دو، اور اگر 2 مہینے 8 دن گزر جائیں اور آپ کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ حسین آئے تو تھے لیکن آپ نے انہیں اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے، کیونکہ جس دل میں حسین ہو وہاں انقلاب آتا ہے، جس دل میں حسین ہو وہاں تبدیلی آتی ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم حسینی ہیں تو گویا ہم حسین کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہیں۔ جنہوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا وہ 72 شہداء ایسے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم اگر حسینی ہیں تو ہمیں بھی اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ جو ہمیں دیکھے وہ یہ کہے کہ اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ حسین والا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کربلائی ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ آپ کا عمل آپ کو سب سے ممتاز کرے گا، اور یہ کام اس لیے ہوگا کیونکہ حسین آپ کے ہیں، حسین آپ کے دلوں میں آنا چاہتے ہیں، حسین آپ کو رہ مستقیم پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ عزاداری اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ دین سے ذرا دور ہو جاتے ہیں وہ آئیں اور دیکھیں کہ دین کو بچانے کے لیے کس طرح سے قربانی دی جاتی ہے۔ وہ آئیں اور دیکھیں کہ رسول کے نواسے نے آپ لاکھ اللہ اکبر کہتے رہیے، آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ نے حسین کو نہیں سمجھا ہے تو پھر آپ کو نہ خدا کی معرفت حاصل ہوگی، نہ نماز کی معرفت حاصل ہوگی، نہ نبی کی معرفت حاصل ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو حرمین شریفین کا خادم کہتے ہیں، لیکن وہ کبھی اسرائیل کے دروازے پہ سر جھکا رہے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کا سر ادھر ادھر کیوں جھک رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے حسین کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر حسین کو سمجھ گئے ہوتے تو پھر وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانا پڑتا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور اسی کے مقابلے میں جو حسینی ہیں وہ اپنے عمل سے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جب حسین کو سمجھا ہے اور حسین کے ذریعے اسلام کو سمجھا ہے تو پھر ہماری نگاہوں میں اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کو کس طرح سے ہم نے سمجھا ہے۔ جب امام خمینی سے کہا گیا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں، یہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کیوں ان کے سامنے سر نہیں جھکا لیتے ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، آپ کے خلاف ہیں، آپ کا نقصان ہوگا۔ تو پھر امام خمینی نے ایک بار کہا کہ دیکھو جب ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس خدا ہے، ہمیں دنیاوی خداؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ یہ ہمارے علماء کی طاقت ہے، یہ ہمارے مرجعیت کی شناخت ہے۔ اس طرح سے عمل کیا گیا ہے تب ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں اور پہچنوا سکتے ہیں۔ مرجعیت کی اتنی طاقت ہے کہ آپ لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سی بستیوں سے لوگ اس وقت کربلا کی راہوں میں ہیں، بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے اسی پورے عراق میں ہر طرف ہنگامہ تھا، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، لوگ مارے جا رہے تھے، حالات خراب تھے۔ یہ حالات کیوں خراب تھے؟ جب سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا کہ ان کا عراق کے خراب حالات کے بارے میں سب سے زیادہ ٹویٹ کرنے والے کون ہیں، سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کرنے والے کون ہیں، تو سب سے پہلی تعداد سعودی عرب والوں کی تھی، پھر اس کے بعد امارات اور کویت والے تھے، یعنی خود عراق والے اس میں شامل نہیں تھے، لیکن بھڑکایا جا رہا تھا، حالات خراب کیے جا رہے تھے۔ اگر حالات خراب ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر عزیزوں حالات آج وہاں خراب ہوتے تو پھر اربعین میں اتنے عزادار جمع نہ ہو پاتے۔ یہ جو ہمارے عزادار جمع ہوتے ہیں
یہ جو حسینی کروڑوں کی تعداد میں کربلا پہنچ کے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو حقیقی اسلام یہ ہے، سچا اسلام یہ ہے، تو پھر یزیدی خیموں میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنے حسینی یہاں جمع کیسے ہو رہے ہیں۔ لہذا سازشیں ہوتی ہیں کہ کچھ ایسا کرو کہ 40 پہ اجتماع نہ ہونے پائے۔ دشمن نے پوری سازش کر لی، لیکن خدا سلامت رکھے ہماری مرجعیت کو۔ جمعے کے خطبے کے بعد ایک پیغام پڑھا گیا، کچھ حکومت سے مطالبہ کیا گیا، کچھ عراق کے عوام سے مطالبہ کیا گیا، اور اسی پیغام کے بعد پورے عراق میں اس طرح سے امن و امان ہو گیا کہ جیسے پہلے کبھی یہاں کوئی جنگ ہی نہ ہوئی ہو۔ یہ مرجعیت کی طاقت ہے جو عزاداری کی بھی حفاظت کرتی ہے، عزاداروں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس طاقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طاقت سے دشمن لرزہ برندام رہتا ہے کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو معمولی سے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی گلیاں بھی معمولی سے ہیں۔ آپ چلے جائیے آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کی گلی میں، جو لوگ زائرین ہیں گئے ہوں گے۔ ہمارا مرجع جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر بہت عالی شان نہیں ہے۔ ہمارے مراجع جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں پر بہت بہترین پتھر نہیں لگے ہوتے ہیں۔ جس مکان میں رہتے ہیں وہ مکان بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن جب یہ درس ان اہل بیت کے گھرانے سے لیتے ہیں کہ جنہوں نے نہ کبھی مکان کو اہمیت دی ہے، نہ کبھی لباس کو اہمیت دی ہے، نہ کبھی جگہ اور کھانے پینوں کو اہمیت دی ہے، لیکن جب انہوں نے کہا ہے تو پھر ان کے کہے کا اثر ساری دنیا پر ہوا ہے۔ تو پھر جو ان کے صحیح میں ماننے والے ہیں، جو ان کے سچے پیروکار ہیں، وہ چاہے بوسیدہ سے مکان میں کیوں نہ رہیں، چھوٹی سی جگہ پہ کیوں نہ رہیں، لیکن یہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ہمارا راستہ وہی راستہ ہے جو حسین کا راستہ ہے، جو کربلا والوں کا راستہ ہے۔ بس عزیزوں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ہمیں اس کربلا کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہمیں حسین کے اس پیغام کو سمجھنا ہے۔ اور جب بھی آپ کسی مجلس میں شرکت کیجئے، آپ کسی عزاداری کے پروگرام میں شرکت کیجئے، تو آپ خدا کا شکریہ ادا کیجئے کہ آج پھر خدا نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم نے حسین کی صدائے حل من ناصر سننا پہ لبیک کہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ تو کربلا کے لیے مخصوص آواز تھی۔ نہیں، کربلا میں حسین ایک مشن لے کر آئے تھے۔ اس مشن پر رہتی دنیا تک جو بھی عمل کرے گا وہ حسینی ہے، اور جو بھی حسین کے مشن کے خلاف رہتی دنیا تک بولے گا وہ یزیدی ہے۔ اسی لیے حسین نے اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو مثلی لا یبایع مثلا، کہ دیکھو ہم جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں حسین ایسا کہہ رہے ہیں؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ حسین کہتے ہیں کہ ہم جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ یعنی حسین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر دور میں یزید بننے کے بھی چانسز ہیں، ہر دور میں حسین بننے کے بھی راستے ہیں۔ جو حسین جیسے ہوتے ہیں وہ فرش عزا پہ چلے آتے ہیں، جو حسین کے مخالف ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں مگر عزا میں نظر نہیں آتے ہیں۔ چلو آپ پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سعادت ہے ہماری کہ اگر ہمارے یہاں ایک انسان ایک آنسو بہا لے مقصد حسین کے ساتھ، امام حسین کی معرفت کے ساتھ، تو یہ ایک آنسو ہمیں جنت لے جائے گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ ایک آنسو جنت کیوں لے جائے گا؟ یہ ایک آنسو آپ کو جنت کیوں لے جائے گا؟ اگر بات رونے کی جائے تو جناب علی اصغر کو دیکھ کے سب سے پہلے یزید کی فوج والے روئیں۔ صرف رونے سے اگر جنت میں جانا ہو تو پھر وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو سب سے پہلے جناب علی اصغر کی مظلومیت پر روئیں۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں، وہ تو یزید کی فوج میں تھے، تو کیوں وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ان کی آنکھ میں آنسو تو تھا۔ کہیں گے وہ اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے کہ آنکھ میں آنسو تھے مگر دل میں حسین نہیں تھے۔ ہمیں دل میں حسین کو بھی رکھنا ہے اور آنکھوں میں آنسوؤں کو بھی رکھنا ہے۔ جہاں حسین دل میں ہو اور مقصد حسین نگاہوں میں ہو، وہ ایک آنسو جنت کا خریدار بن جاتا ہے۔ لیکن عزیزوں، حسین نے ہم کو یہ جنت تک پہنچانے کے لیے، ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے کتنے مصائب اٹھائے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔
آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ حسین پہ کتنے غم پڑ گئے. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ جناب زینب کے دل نے کتنے صدمے دیکھے ہیں. دیکھیے ہم لوگ جناب زینب کا تذکرہ کرتے ہیں اور اکثر ہم لوگ جناب زینب کا تذکرہ کربلا میں کرتے ہیں، لیکن زینب کتنی بڑی مظلومہ ہیں اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو ذرا اس وقت آئیے کہ جب زینب گھر میں موجود ہیں اور ان کی ماں کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا ہے. چھوٹی سی زینب موجود ہے گھر میں، اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھ رہی ہیں. سوچئے کہ ایک بچی ہے اور اس منظر کو دیکھ رہی ہے، پھر وہی زینب ہے اور ایک اور منظر ہے، انہی کے باپ ہیں اور ان کے گلے میں ریشمہ ہے. سوچئے اس بچی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. پھر وہی زینب ہے اور ایک اور منظر ہے، مسجد کوفہ سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ مولائے کائنات کو قتل کر دیا گیا، مولائے کائنات پر وار کر دیا گیا، مولائے کائنات کو شہید کر دیا گیا. پھر وہی زینب ہے اور یہ منظر بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن عزیزوں ایک اور منظر ہے، بہت ہی دردناک منظر ہے، اور ایک بھائی کو اپنے بہن سے کتنی محبت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب زینب کے بھیا امام حسن ہیں اور دشمنوں نے زہر دے دیا ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں. ایک بار امام حسین آتے ہیں، امام حسن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں بھیا حسن یہ جو تشت ہے اسے کہیں چھپا دو، اس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ اس تشت پر پڑ جائے، زینب یہ منظر برداشت نہ کر پائے گی، اپنے بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے نہ دیکھ پائے گی. جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا آج آپ نے یہاں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہٹوا دیا ہے، لیکن کربلا میں جب آپ کا قاسم زندہ پامال ہو جائے تو اسے بھی ذرا زینب کی نگاہوں سے بچا لیجئے گا. لیکن ہائے رے زینب، ہائے رے قاسم. ارے یہ منظر بھی زینب نے دیکھا ہے. یہیں پہ انتہا نہیں ہوتی ہے. ہمارے وقت کا امام کہتا ہے ارے سلام ہو اس پر کہ جس کے سینے پر شمر سوار تھا اور اس کے ہاتھوں میں حسین کی ریش مبارک تھی. ارے سلام ہو اس بی بی پر جو خیمے سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور آواز دے رہی تھی اے شمر یہ کیا کرتا ہے، یہ میرا ماجایا حسین. جزاکم ربکم. عزیزوں کیا یہیں پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیزوں، یہی زینب ہے. ایک بار اشقیہ آگے بڑھتے ہیں. سوچئے وہ زینب جس نے حسین کے بعد بچوں کو سنبھالا ہے، اس نے سب سے زیادہ اس چھوٹی سی بچی سکینہ کو سنبھالا ہوگا جس کی عمر صرف 3.5 برس ہے. لیکن جب خیموں میں آگ لگی ہے، جب سکینہ کا کرتا جلا ہے، یقیناً سکینہ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. جب تماچے لگے ہوں گے سکینہ کو بہت رنج ہوا ہوگا، جب گوشوارے چھینے گئے ہوں گے. لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف زینب کو ہو رہی تھی کہ میرے بھیا کی نشانی ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا. جزاکم ربکم. ہاں عزیزوں مصائب کی یہی انتہا نہیں ہے. شام غریبہ نمودار ہوتی ہے، مجھے شام غریبہ نہیں پڑھنا ہے. بس ایک واقعہ میں نے اس واقعے کو پڑھا ہے اور خاص کر کے مستورات کو دھیان دینا چاہیے کہ کربلا کتنی عظیم درسگاہ ہے. یہاں مصائب میں بھی درس چھپے ہوئے ہیں. شام غریبہ کی رات کی صبح ہونے لگتی ہے، اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے. ایک 3.5 برس کی بچی اٹھتی ہے، اپنی پھوپھی اماں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے، مجھے آپ سے کچھ طلب کرنا ہے. آپ سوچئے کہ وہ بچی کیا مانگے گی. وہ ننھی سی بچی ہے، شاید یہ کہے پھوپھی اماں مجھے رات میں نیند نہیں آئی، بابا کا سینہ بہت یاد آیا. اے پھوپھی اماں مجھے اصغر بہت یاد آیا، اصغر کا جھولا بہت یاد آیا. اے پھوپھی اماں مجھے بھیا اکبر یاد آئے. اے پھوپھی اماں بہت پیاس لگی ہے. اے پھوپھی اماں مجھے بہت بھوک لگی ہے. لیکن وہ معصوم سی بچی کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر ممکن ہو
تو کہیں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لا دیجئے، صبح کا اجالا ہونے والا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے ننگے سر پر اشقیاء کی نگاہ پڑے۔ عجب نہیں زینب نے کہا ہو اے بیٹی مانگا بھی تو کیا مانگا، ارے خود ہماری چادریں چھن گئی، ہم تمہارے پردے کا انتظام کہاں سے کریں۔ بس عزیزو آخری فقرے ہیں 11 محرم کو، یہ جو آپ ہماری دیکھ رہے ہیں یہ ہماری وہی شبیہ ہے، اگرچہ اس طرح سے وہ ہماری یہاں نہیں تھی، بے مخنو چادر بیویاں تھیں اور بے کجاوا اونٹ تھے، ان اونٹوں پر کوئی طرح کا انتظام نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، جتنا تکلیف ہوتی تھی اتنا بچے گریا کرتے تھے اور اونٹ اسی رفتار سے بھاگتے تھے۔ بس عزیزوں اس قافلے کو لائنوں نے کہاں سے گزارا؟ ہمارا دستور یہ ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں اگر گزر جاتا ہے تو ہم بچوں کے سامنے سے وہ تمام یادیں ہٹا دیتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے بابا کی یاد آئے، جنہیں دیکھ کے ماں کی یاد آئے، جنہیں دیکھ کے بھائی کی یاد آئے۔ لیکن لعین جب قافلہ لے گئے تو ایسے راستے سے جو گنج شہیدہ ہے، ارے کہیں اکبر کا جنازہ ہے، کہیں اصغر کا جنازہ ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں حسین کا پامال لاشا ہے، بیویاں اپنے کو کیسے سنبھالیں؟ ساری بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے ماں جاؤں کے لاشے پر گرا دیا۔ زینب نے خود کو حسین کے لاشے پہ گرایا۔ تیغ و تبر ہٹانے کے بعد جب زینب نے زخمی لاشا دیکھا، پامال لاشا دیکھا تو پہچان نہ سکی، ارے فریاد کرتی ہے انت آخل حسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ حسین اتنا زخمی ہے کہ زینب بھی پہچان نہ سکی۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ سکینہ، واہ قاسمہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔